رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا یہ واقعہ چند عظیم ترین واقعات میں سے ایک ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ یہ سکون سے سنیں اور سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب پہنچتے ہیں مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک صحرا میں جگہ میں جس کو آج قدیح بولتے ہیں۔ وہاں ان کو نظر آتا ہے کہ ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے پاس اس وقت کھانے کو کچھ باقی نہیں بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ اس ٹینٹ کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک اکیلی عورت بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پہ کچھ بکریاں کھڑی ہیں ساتھ ہی ٹینٹ کے۔ رسول اللہ اس عورت کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ وہ عورت ایک عجیب سی شرمندگی کے ساتھ کہتی ہے کہ نہیں، میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کی طرف، ایک بکری کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہمیں اس کا دودھ مل سکتا ہے؟ تو وہ عورت نہایت شرمندگی کے ساتھ کہتی ہے کہ نہیں، اس کا تو کوئی دودھ نہیں، یہ تو بہت بھوکی ہے، یہاں کوئی چارہ نہیں، اس نے تو کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ رسول اللہ کو اب احساس ہو جاتا ہے کہ یہ عورت بہت مہمان نواز اور خوددار اور عزت والی ہے، لیکن اس کے پاس ہمیں کھلانے کو کچھ نہیں۔ تو وہ یہ دیکھ کے اس عورت سے کہتے ہیں کہ کیا تم مجھے اجازت دے سکتی ہو کہ میں اس بکری کا دودھ دوں؟ یہ کہہ کے وہ بکری کی طرف بڑھتے ہیں۔ عورت بڑی شرمندگی سے پھر کہتی ہے کہ اس میں سے کوئی دودھ نہیں نکلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا تم جا کے ایک بڑا برتن دودھ کا لا سکتی ہو؟ وہ عورت اندر جاتی ہے، جس کا نام تاریخ سے اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام ام معبد تھا۔ تو ام معبد اندر جاتی ہیں، ایک بڑا سا برتن لے آتی ہیں اور پیچھے دور کھڑی ہو کے دیکھتی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ دودھ نہیں نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے پاس بیٹھتے ہیں، اس کے تھنوں کو ایسے پیار سے ملنا شروع کرتے ہیں تو دیکھتے دیکھتے تھنوں کے اندر دودھ بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کے وہ عورت حیران رہ جاتی ہے۔ اب اس میں ہمت ہوتی ہے، وہ آگے بڑھتی ہے اور برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ برتن بکری کے نیچے رکھتے ہیں اور دودھ دھونا شروع کرتے ہیں، اور چند منٹوں میں اتنا بڑا برتن دودھ سے بھر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ لے کے ٹینٹ کی طرف آتے ہیں جہاں عورت کھڑی یہ سارا نظارہ دیکھ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہ دودھ اس عورت کو پیش کرتے ہیں، کیونکہ انہیں احساس ہو چکا ہے کہ یہ خدا عورت بھوکی بھی ہے۔ وہ عورت بیٹھ کے کافی سارا دودھ پی لیتی ہے اور پھر وہ برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ پیتے ہیں اور اس کے بعد حضرت ابو بکر کو دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر وہ دودھ پی لیتے ہیں تو اب تک دودھ ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دودھ کا برتن لے کے دوسری بکری کی طرف جاتے ہیں جس کے تھن بالکل خشک ہیں، وہ دوبارہ اس کو ملتے ہیں، تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نکال کے عورت کو پیش کرتے ہیں، ام معبد کو، اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے تحفہ۔ یہ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ کچھ گھنٹوں کے بعد ام معبد کے شوہر ابو معبد وہاں ٹینٹ پہ پہنچتے ہیں۔ تو اب ذرا سینس دیکھیے عرب کے لوگوں کا، وہ ٹینٹ میں ایک خاص قسم کا نور محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھے کہ یہ دونوں میاں بیوی ابھی مسلمان نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ ٹینٹ میں وہ نور محسوس کرتے ہیں۔ ابو معبد وہاں پڑا ہوا دودھ دیکھتے ہیں اور حیران رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا ام معبد، یہاں کون سی ہستی آئی تھی جس کے وجہ سے یہ دودھ بھی آیا ہے اور ہمارا ٹینٹ نور سے بھرا ہوا ہے؟ اور ام معبد کی ایک خوبی تو یہ تھی کہ وہ بہت سخی تھیں، بہت خوددار تھیں، بہت عزت والے تھیں۔ ان کی دوسری خوبی یہ تھی کہ وہ بہت اچھی شاعرہ تھیں۔ اور جب ان کے خامد نے ان سے یہ سوال کیا تو اس کے بعد ام معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اس کی تفصیل بتانے کے لیے کہ وہ جو ہستی یہاں آئی تھی وہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہے، اتنا خوبصورت قصیدہ لکھا ہے
کہ وہ عرب تاریخ کیا، وہ دنیا کی شاعری کی تاریخ کا ایک عظیم ترین نمونہ سمجھا جاتا ہے۔